بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یو ٹی پی عمر طارق پیرزادہ الفاظ کی اڑان کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں. اور آج ہمارا فل پینل ہے ماشاءاللہ. چاروں سیٹیں میری ٹیبل پہ جو ہیں وہ فلڈ ہیں اور زبردست قسم کا آج کنورسیشن ہونے والی ہے, کیونکہ ہم نے جو ورڈ آج پک کیا ہے وہ ہر ایج گروپ پہ اپلائی کرتا ہے, اور خاص طور سے ہماری نئی جنریشن کے اوپر جن کو آج کل اس ورڈ سے بڑا مشکل پیش آتی ہے, چاہے وہ اسکول ہو چاہے وہ ان کا انٹرنیٹ ہو. آپ نے گیس نہیں کیا ہوگا, میں بتا دیتا ہوں کیا ورڈ ہے. فوکس, توجہ دینا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, کافی سالوں سے یہ جب سے ملینیل ورڈ ایجاد ہوا ہے بات ہو رہی ہے کہ بھئی اٹینشن سپینز جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور توجہ دینے کا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, اور فوکس جو ہے وہ کس طرح لائف میں لایا جائے, اور مطلب انڈسٹری سٹارٹ ہو گئی ہیں مائنڈ فلنس کی ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا, کس طرح لائف میں جو ہے ہم توجہ لا سکیں, کیونکہ 24 گھنٹے ہیں. انسان کی کچھ لمیٹیشنز ہیں کہ اس کو سونا بھی ہے, اس کو کھانا بھی ہے, وہ تھک جاتا ہے, لیکن لائف میں فوکس نہ ہو تو کچھ ہم اچیو نہیں کر سکتے. تو بہت ہی امپورٹنٹ ورڈ ہے جو آج ہم نے پک کیا ہے, اینڈ آئی ایم پریولیجڈ کہ آج ہمارے پاس 4 بریلینٹ مائنڈز موجود ہیں جن سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم فوکس توجہ سمجھ بھی سکیں اور اپنی لائف میں اس کو کیسے اپلائی کریں وہ بھی ان سے سیکھ سکیں. تو شروع ہم کرتے ہیں شیرین نقوی صاحبہ سے. جی شفا, آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے جب میں کہتا ہوں فوکس توجہ دینا؟ جی عمر, میں نے کیمبرج ڈکشنری کو کھولا تو اس میں فوکس کا مطلب ہے دا مین اور سینٹرل پوائنٹ آف سم تھنگ, سینٹرل پوائنٹ آف سم تھنگ, اسپیشلی آف اٹینشن اینڈ انٹرسٹ, دا سینٹرل پوائنٹ آف اٹینشن اینڈ انٹرسٹ. یہ تو ڈکشنری میننگ ہو گئی. میرے قریب کیا چیز ہے فوکس, آر دا ٹو ورڈ. اسٹارٹ کیسے کرتے ہیں, کانسنٹریشن انشورز کانشیسنس. اب دیکھیں دونوں لفظ CON سے شروع ہوتے ہیں. CON جب بھی انگریزی میں کوئی لفظ شروع ہوتا ہے CON سے تو وہ اس کی سینٹر کی بات کرتا ہے. سو کنسنٹریشن انشورز کانشیسنس وچ از دا ہائیسٹ اسٹیٹ آف بینگ. Pay attention and your awareness will bring the universe into your grip. میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتی. بیوٹیفل بیوٹیفل. سو یہ کون کے ورڈز کا از اٹ سم تھنگ ریلیونٹ ٹو دا ڈکٹم کہ کون جب بھی یوز ہوتا ہے تو وہ سینٹرل پوائنٹ سے جی جیسے کام, COM کمپیشن میں کام ہوتا ہے which means common. EN ensure, encourage, اس کا مطلب you. M کا مطلب EM کا پریفکس از me. تو یہ لفظوں کو سمجھنے میں یہ بہت اچھی طرح کنسٹرکٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اٹینشن کی بات کی آپ نے, اس پہ میرے خیال سے فوکس اینڈ اٹینشن ڈیفینیٹلی ٹچ ہوگا. عمیر کے پاس چلتے ہیں. جی عمیر, آپ فرسٹ ٹائم ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ویلکم. جی آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے جب میں کہتا ہوں فوکس یا توجہ دینا؟ بالکل ایسے ہی جیسے شیرین نے بتایا, کیمرے کا فوکس. تو کیمرے کے سامنے ایک حقیقت ہے اور کیمرہ اپنے لینس میں اپنی پروسیسنگ میں اس کو کلیئرلی جب جما دیتا ہے, اسی طریقے سے میں موجود ہوں, میرے ارد گرد ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے اور اس میں سے جب میں کلیئر ہو جاتا ہوں کسی چیز کے بارے میں, سو جس طرح کیمرے میں وہ بلر بھی ہو سکتا ہے اور وہ بالکل واضح نظر آتا ہے, تو میری زندگی کی ڈائریکشن بھی, میرا عمل بھی, میں نے جو کرنا ہے وہ بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے, بلر بھی ہو سکتا ہے اور واضح بھی ہو سکتا ہے. کرنے کے لیے کیا چاہیے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت طاقتور ہے لیکن ہم یہ نہیں ہیں, اور یہی ہے جو کہ فوکس بھی رکھتا ہے اور ڈسٹریکشنز کو بھی ویلکم کرتا ہے. اس کی ڈسٹریکشن صرف باہر نہیں ہے, اس کی اپنی بہت ساری ڈسٹریکشنز ہے بچپن سے چلی آ رہی ہیں. اس میں انا ہے, اس میں گریڈ ہے, بہت جلدی پھسل جاتا ہے, دماغ پہ چڑھ جاتی ہے. سو آل آف دس ہیز گاٹ ٹو بی مینج, اور یہ وہ چیزیں جو ہمیں فوکس سے ہلا دیتی ہیں. مثال کے طور پہ میں نے ابھی کام کرنا ہے لیکن 4 لوگ موجود ہیں تو میرا کام مختلف ہو گیا میں اپنے فوکس سے ہل گیا اس وجہ سے. اب یہ ان کی وجہ سے نہیں, یہ میرے دماغ کی پروسیسنگ کی وجہ سے. جس طرح کیمرہ ایکسٹرنل کے اوپر, اسی طرح میرا دماغ بھی اس دنیا میں پروسیسنگ کر رہا ہے, اینڈ آئی ہیو ٹو بی اویئر آف واٹس گوئنگ آن ہیئر. سو ٹو مینج دس دیر آر مینی پریکٹسز. ہاؤ ڈو یو acquire quiet in the noisy world? How do you acquire focus in a world of distractions? The answer is not outside, Umar. You know it, I know it. The answer is inside, and there are rituals to get there.
Indeed. I think वो एक जगह मैं पढ़ रहा था कि ये multitasking actually is not true. It's a myth. दिमाग के अंदर हम actually multi switching कर रहे होते हैं. The mind can actually work on only one thing at a particular time. लेकिन हमें feel हो रहा होता है हम multitasking कर रहे हैं, but हमारा mind एक वक्त में एक ही चीज कर रहा होता है. And that's why it's very stressful जब लोग जो है वो एक दूसरी चीज multi switch कर रहे होते हैं. तो that's very interesting जो I think उमैर ने भी एक तरह से उस तरफ हमें लेके गए. काम्बा, आपके जहन में क्या आता है जब मैं पूछता हूँ कि फोकस, तवज्जो देना? जी काम्बा. बहुत ही नए जावियों से ये ख्याल सामने आ रहा है, फोकस के पीछे, तवज्जो के पीछे. और मैं देख ही रहा था कि तवज्जो जिस चीज को दी जाती है वो हमारी हकीकत बन जाती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया जो है वो एक सुपरमार्केट है. मुझे चाहिए केचप की बोतल, और अगर मुझे केचप की बोतल चाहिए तो मुझे और कुछ नजर नहीं आना चाहिए. मैं जाऊं, लेके आ जाऊं. एक तो ये पहलू है फोकस का कि चॉइस, मैं अपने फैसले किस तरह करता हूं और फैसलों को करने के लिए तरजीहात मेरी क्या हैं, प्रायोरिटीज मेरी क्या हैं, और वो प्रायोरिटीज कहाँ से आ रही हैं, वो मेरी वैल्यूज से आ रही हैं, मेरे इक़दार से आ रही हैं. ठीक है, तो जिस चीज पे मैं तवज्जो दूंगा वो चीज बढ़ेगी. अब अगर मैं किसी मसले का शिकार हूं और मैं उस मसले पे फोकस कर रहा हूं तो वो मसला और बिगड़ जाएगा और बढ़ जाएगा. सिर्फ उस मसले के हल की तरफ अगर मेरा फोकस जाएगा तो मेरा दिमाग उस तरफ चल पड़ेगा. तो ये दिमाग मेरा गुलाम है, मेरा आका नहीं है. जहां हमने इसको बेलगाम किया तो वही होगा जो उमैर कह रहे हैं, जहां ये बेलगाम हुआ. और हम चाहते क्या है, हमारी ग्रीड जो होती है वो चाहती है कि हम हर जगह मौजूद हों. ये फियर ऑफ मिसिंग आउट इज अ क्लासिक, इसको क्या कहते हैं, फियर ऑफ फोमो. ठीक है, अब ये जो क्या मिसिंग आउट, अब मुझे याद है कि जब मैं लंदन में था तो 1984 में फ्रॉम 3 or 4 चैनल्स टेलीविजन पे 98 चैनल्स आ गए वो केबल की वजह से. अच्छा, एक महीने बाद एक कॉल आई, कस्टमर सर्विस कॉल, ब्रिटिश टेलीकॉम, और वो पूछ रहे थे कि अब आपको खिदमत कैसी लग रही है. मैंने कहा जी मैंने टीवी देखना ही छोड़ दिया. मैंने कहा वो क्यों? मैंने कहा कि पहले ये होता था कि 4 में से 1 में चूज करता था, मुझे पता था कि 3 मिस कर रहा हूँ, कोई बात नहीं. अब मैं अगर 1 देख रहा होता हूँ प्रोग्राम तो मुझे पता है कि मैं 100 मिस कर रहा हूँ. जब मैं 100 के बगैर जी सकता हूँ तो मैं इसको क्यों देखूं? मैंने देखना ही छोड़ दिया. क्योंकि मेरी जिंदगी का एक मकसद है, मुझे अपने मकसद पे रहना है. ये थोड़ी कि जो नजर आए उसके सामने शुरू हो जाओ. नहीं. तो आई हैव अ फीलिंग कि हमें अपनी प्रायोरिटी सही करनी है, अपनी वैल्यूज क्लियर करनी है, और इस दुनिया में खोना नहीं है, इस दुनिया से फायदा लेना है. और मरकज हमारा क्या है, दैट सेंट्रल पॉइंट जो शीरीन कह रही थी, वो अगर हमारा क्लियर हो जाए तो हम सबका अपना एक सफर होगा. वी ऑल हैव आवर ओन जर्नीज, एंड उस जर्नी में मंजिल से हटे और आप समझ ले कि आप बह गए. तो मंजिल हमारी क्या है उसका तायुन करना, और उससे रिलेटेड जितने ताल्लुकात हैं, जितने अहदाफ हैं, जितने टास्क हैं, काम हैं, वो करना है बस. तो फोकस हमें इसमें रखता है. लेकिन मजे की बात क्या है कि फोकस का ऑपोजिट भी देखें ना, और वो है क्रिएटिविटी. और आधा सच झूठ से खतरनाक है. तो अगर हमें फोकस को अहमियत देनी है तो हमें क्रिएटिविटी को भी अहमियत देनी है. क्योंकि जब हम फंसते हैं एक ट्रैक पे तो फिर हमें डीफोकस करने की जरूरत होगी ताकि हल तो मिले, और हल सुपरमार्केट में इधर उधर हाथ पैर मारेंगे तो मिलेगा. तो हमें फोकस के साथ साथ अपनी क्रिएटिव सलाहियत को रखना है, और डीफोकस होना होगा सिर्फ उस सूरत में, और यहाँ डिसिप्लिन आता है कि अब मैं डीफोकस हो रहा हूँ, क्यों हो रहा हूँ, ताकि मुझे हल मिल जाए, और फिर हल मिला फौरन लॉक कर लिया और फोकस में आ गए. होता ये है कि जब हम डीफोकस होते हैं तो उसमें खो जाते हैं और अपने पटरी से उतर जाते हैं, या पटरी पे होते हैं तो वो घोड़े पे जैसे वो होते हैं ना वो ब्लिंकर्स, तो हम दुनिया नहीं देख रहे होते. फिर सूरह रहमान अगर आप गौर करें, वो एक टूर कराता है. तो मेडिटेशन एंड रिफ्लेक्शन जो है वो असल में आपकी जो ह्यूमन नीड है
اس کو پورا کرتی ہے کہ آپ کو پوری کائنات کا ایک ٹور کراتا ہے, مائکرو میکرو, اور کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. اور پھر آپ جب زندگی میں آتے ہیں تو آپ بہت امیر ہو کے آتے ہیں, اور پھر امیر ہو کے آتے ہیں تو آپ اطمینان سے جس چیز کو کرنا ہے اس کو کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اللہ کی رحمتوں پہ غور نہ کر رہے ہوں تو آپ کو ہمیشہ فومو ہوتا رہے گا. سبحان So اللہ. this is a thought that I wanted to convey, building on Umair and Shireen. بیوٹیفل بیوٹیفل. وہ لائف میں پرپس فائنڈ کرنا بہت ضروری ہے, ادھر سے ہی فوکس آتا ہے. آئی تھنک دیٹس دا کی میسج جو آپ دینا چاہ رہے تھے. جی کامران خان صاحب, آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے جب فوکس یا توجہ, میں پوچھتا ہوں آپ سے. میرے خیال میں اگر اس بات کو ہم اور اب آگے بڑھائیں, کیونکہ پرائمری ڈیفینیشنز ہو گئی اور میرے خیال میں بہت خوبصورتی سے ہو گئی, اسٹیبلش ہو گئی. توجہ, جب ہم کہتے ہیں نا فوکس کے لیے ہم توجہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ایکچولی ایک اور لفظ ہے ایک تھوڑا سا ڈیپر لیول پہ, وہ ہے ارتکاز, جس کو کہ کسی ایک پوائنٹ پر, وہ سب نے میگنیفائنگ گلاس دیکھا ہے, اور جب سورج اور نیچے آپ ایک کاغذ رکھتے ہیں اور اس کو سورج اور کاغذ کے درمیان ایک پرٹیکولر جگہ پہ لاتے ہیں, تو تمام جو روشنی کی شعاعیں ہیں وہ اس ایک پوائنٹ پر جب آ جاتی ہیں تو روشنی تو وہی تھی, لیکن اس کے ارتکاز سے, اس کے فوکس سے وہ کاغذ جل اٹھتا ہے, اتنی ہیٹ ایک جگہ کنورج ہو جاتی ہے. تو کنورجنس آف تھاٹس کی بھی بالکل اسی طرح سے اہمیت ہے کہ اگر کسی معاشرے میں لائک مائنڈڈ لوگ اس طرح کے مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے اپنے خیالات کو کنورج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو دس particular event or show, maybe of 10 to 15 minutes or whatever it is, this will serve as a convergence point for many people who are listening. اور کنورج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انرجی میکسیمائز کر کے کسی ایک نقطے پر اس کو مرکوز کر دینا, اسی سے لفظ ارتکاز ہے. تو جس طرح عمیر نے کہا نا کہ جو کیمرے کا جو لینس ہوتا ہے اس کا ایک فوکل پوائنٹ ہوتا ہے, وہ فوکل پوائنٹ کیا ہے, وہ آپٹیمم پوائنٹ ہے جس کے اوپر جب آپ اس کو فوکس کر لیں گے تو دیکھیے سامنے کا امیج تو وہی تھا نا, وہ تو چینج نہیں ہو رہا, بٹ تھرو گیونگ اٹ اے فوکس آپ اس امیج کی جو میکسیمم پوٹینشیلٹی ہے اس کو کیپچر کر رہے ہیں اور اس کو اپنے پاس محفوظ کر رہے ہیں اور اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو اہم بات مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ پہلے تو مجھے یہ سوچنا چاہیے, میں اپنے لیے بات کروں اگر, کہ بھئی میرا فوکس, میں کیا کرنا چاہتا ہوں زندگی میں. شعر ہے کہ ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ, اندھیری شب میں ہو چیتے کی آنکھ جس کا چراغ. فوکس, پرفیکٹ فوکس, اس کو پتا ہو. اچھا, اور مزے کی بات یہ جو آپ نے ایک بات کی تھی ابھی ملٹی ٹاسکنگ والی, دیکھیے ایک چیز ہے ہماری شب و روز, اس شب و روز کے اندر میری مختلف ذمہ داری ہیں, میرے مختلف رولز ہیں. جب میں دفتر میں جاتا ہوں تو میں ایک پروفیشنل کے طور پر وہاں کام کر رہا ہوں, کچھ لوگ میرے ماتحت ہوں گے, کچھ لوگوں کے میں ماتحت ہوں گا, وہ میرا ایک رول ہے. پھر میرا اپنی فیملی میں ایک رول ہے, میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوں, میں فادر بھی ہوں, میں شوہر بھی ہوں, میں کسی کا بیٹا بھی ہوں, بیٹی بھی ہوں, بہن بھی ہوں, بھائی, یہ میرے مختلف رولز ہیں, اور ان کے درمیان میں شب و روز ملٹی ٹاسکنگ میں مصروف رہتا ہوں. لیکن دس ملٹی ٹاسکنگ ول ناٹ ڈیمینش اور اٹ ول ناٹ ایلیویٹ دا فوکس. فوکل پوائنٹ اگر ایک ہے, اور وہ فوکل پوائنٹ فار می اٹ از ویری ویل ڈیفائنڈ بائی آور اسپرچوئل سائنٹسٹ جن کو ہم صوفیہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دست بکار دل بیار, پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ کارول تے دل یارول. کام کرتے رہے, ملٹی ٹاسکنگ کرتے رہیے, دن بھر ملٹی ٹاسکنگ میں مصروف رہیے, لیکن وہ ملٹی ٹاسکنگ تو آپ کا ایکسٹیریئر ہے, وہ آپ کے وہ اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے آپ اپنے انوائرمنٹ میں اپنے رول کو بفٹنگ انداز میں کما حقہ استعمال کر رہے ہیں, اور اس سے لوگوں کو اور اپنے آپ کو بھی آپ سود کر رہے ہیں اور بینیفٹ دے رہے ہیں. لیکن ملٹی ٹاسکنگ شوڈ ناٹ, بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اس ملٹی ٹاسکنگ کی بیک پر کوئی فوکل پوائنٹ ضرور ہوگا کہ جس کے تحت میں اللہ نہ کرے اگر میں ایک چور ہوں اور ایک ڈاکو ہوں, تو میں بھی تو اپنے رولز کو تو بہرحال ادا کر رہا ہوں نا, بحیثیت ماں, بحیثیت باپ, واٹ ایور.
معاشرے میں بھی میرا جو رول ہے, لیکن میرا فوکل پوائنٹ یہ ہوگا کہ میرے ذہن کے اندر کسی انداز میں ایکوزیشن آف ویلتھ, چور ڈاکو کا مقصد یہی ہے نا, ویلتھ کو ایکوائر کرنا چاہتا ہے, تو فوکل پوائنٹ کیا ہے, اس کے ذریعے آپ کی ملٹی ٹاسکنگ کے رولز کا, اس کی فنکشنالٹی آپ اسٹیبلش کر رہے ہوتے ہیں. اگر دست بکار کار کی طرف دست لگا ہوا ہے, ملٹی ٹاسکنگ ہو رہی ہے دن بھر, لیکن دل بیار, اب یار سے مراد یہاں وہ فوکل پوائنٹ ہے جس کو میں اپنا محبوب جانتا ہوں. اگر ایک شخص کا محبوب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے وہ پورا دن اسے تو انتظار میں گزارتا ہے کہ رات کھانے کے بعد 1 گھنٹہ جو مجھے میسر آئے گا, اس 1 گھنٹے میں فلانی کتاب پڑھوں, ایک بک ریڈر ہے, اس کا زندگی کا ایک فوکس ہے, تو وہ اپنی پوری زندگی کے ایفرٹس کو اس جگہ فوکس, یہ میں نے ایک مثال دی ہے صرف, فوکس کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی شخص کا. اب سوال یہ ہے کہ فوکس کیا ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ جو اب سیشن ہم کرتے ہیں, فوکس ہمیں سمجھ آ گیا, اس کی اہمیت سمجھ آ گئی, اور ہونا کیا چاہیے اور اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں, اور اس کے اندر آپ کا دین, آپ کی سائیکولوجیکل سائنسز, سوشل سائنسز, یہ آپ کو کس انداز میں رہنمائی کرتی ہے. What should be the focus. زبردست. آپ نے جو بات کی اس میں مجھے ایک اپنے میتھمیٹکس کے پروفیسر یاد آ گئے. انہوں نے بہت اچھا ایگزامپل دیا تھا کہ اگر آپ 5 چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں تو 20% آپ 5 چیزوں پہ لگا رہے ہیں, ورسز آپ اگر ایک چیز پہ فوکس کر رہے ہیں تو 100% آپ جو ہے وہ پروگریس کر رہے ہیں ٹورڈز دیٹ رادر دین 5 ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں جاتے ہوئے. تو انہوں نے فلسفی آف لائف جو ہے وہ تھرو میتھمیٹکس سمجھائی. آئی تھنک تھوڑا سا فلیور لے لیتے ہیں کہ لائف میں کیسے چینج لایا جائے فوکس سے. تو شیپا, آپ کا کیا خیال ہے, کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میرے پاس 2 پہلو ہیں بولنے کے. ایک تو ماں باپ کے لیے پھر میں بولتی ہوں, بچوں کو ہم فوکس نہیں کرنے دیتے. چھوٹا بچہ اگر کہیں لگا بھی ہوتا ہے نا تو ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں وہاں سے, یا دوسرا کھلونا لا کے دے دیتے ہیں, یا بہت سارے کھلونے رکھ دیتے ہیں. وہی بات کہ جب سپر مارکیٹ میں اتنی چیزیں ہوں گی تو وہ میں کس پہ کانسنٹریٹ, یہاں تک کہ بچے کو جب چوٹ لگتی ہے اس وقت انسان پین میں جب ہوتا ہے تو آپ ہائٹ آف فوکس رکھیں بچے کو, بجائے کہنے کہ یہ لو کھلونا, یہ لو گڑیا, یہ لو گاڑی, تاکہ وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے اس پین سے. نہیں, بچے کو فوکس کرائیں, بیٹا کس قسم کی درد ہو رہی ہے, جلن ہو رہی ہے, کل والی چوٹ سے زیادہ درد ہو رہی ہے, کم ہو رہی ہے, اس کو بیان کرنے دے تاکہ وہ ایموشنلی لٹریٹ ہونا سیکھ جائے. یہاں تک بچے کا فوکس. اگر وہ بچہ پین کیکس کا مکسچر بنا رہا ہے تو پین کیکس میں کیا کیا انگریڈینٹس پڑتے ہیں, یہ کہاں سے آئے, یہ میدا کہاں اگتا ہے, یہ چینی کیسے بنتی ہے, اتنا کچھ ماں باپ ایک کانورسیشنز کر سکتے ہیں ایک میدے کے پیچھے جو پین کیک میں آتا ہے, انڈے کے پیچھے, اور اس سے آگے کیا کیا بن سکتا ہے. ایک تو پہلو یہ کہ آپ پریکٹیکلی کیسے فوکس کو ایوری ڈے استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا, ہمارے ذہن پہ ہم کیوں فوکس کو اوائڈ کرتے ہیں. میں آپ لوگوں سب سے پوچھتی ہوں, اتنے زبردست ذہن والے لوگ بیٹھے ہیں, یہ بتائیں کہ 3 × 16 کتنا ہوا؟ 48 × 326 کتنا ہوا؟ مجھے تو نہیں پتا. ٹھیک ہے, اب جو پہلا سوال تھا اس کے لیے فوکس کی ضرورت نہیں تھی, وہ لاشعوری طور پہ آپ کے پاس جواب آ گیا. لیکن جو دوسرا چاہیے تھا وہ فوکس مانگتا تھا, وہ کنسنٹریشن مانگتا تھا کہ آپ اپنے دماغ میں وہ نمبر لکھے, پھر لکھے, لائن ڈرا کریں, ملٹیپلائی کا سائن لگا. اس کو کرنے کے لیے ہم آسانی سے کہہ دیتے نہیں آتا اور کیلکولیٹر اٹھا لیتے. اس لیے تو کیلکولیٹر کی فیکٹری لگی, ورنہ ہمیں اگر سب سیکھا ہوتا تو کیلکولیٹر کی ضرورت نہ ہوتی. سائنس کہتی ہے کہ جب انسان 1 گھنٹہ اپنے دماغ کو فوکس طریقے سے استعمال کرتا ہے, 1 hour, it is equivalent to 8 hours on the treadmill. فزیکلی آپ کے اوپر اتنا سٹرین پڑتا ہے, آپ کی جسم اتنی انرجی کھینچتی ہے اگر آپ 1 گھنٹہ ٹوٹل کانسنٹریشن سے کام کرے. تو یہ بڑا مشکل کام ہے, اس لیے بے ہوش رہنا آسان ہے بجائے کہ باہوش رہیں. واہ, زبردست. کامبا, آپ کے پاس چلتے ہیں پہلے, پھر عمیر کے پاس جائیں گے. کامبا, آپ کا کیا خیال ہے, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ عملی طور پہ فوکس کا جو
استعمال میں نے دیکھا ہے کہ بہت کارآمد ہے، وہ یہ ہے کہ آپ 30 سیکنڈ کے لیے کسی سے مل رہے ہوں یا آپ 15 منٹ یا 1 گھنٹہ، جس سے بھی آپ مخاطب ہیں آپ 100% اس کے ساتھ اس لمحے ہوں، وہ 30 سیکنڈ ہو، 15 سیکنڈ ہو، یا وہ 30 منٹ ہو یا 2 گھنٹے ہوں. اگر آپ خلوص کی بات کریں تو فوکس سے ہی آئے گا. اگر میں آپ سے فی الحال مخاطب ہوں اور میرا دماغ ادھر بھی گیا ہوا ہے ادھر بھی گیا ہوا ہے اور میں اس کی بھی فکر میں لگا ہوا ہوں، تو میں ڈرامہ کر رہا ہوں، میں مخلص نہیں ہوں. اور جہاں آپ خلوص کو ریلیشن شپ سے نکالتے ہیں تو وہ ریلیشن شپ کچی ہو جاتی ہے، تکلفاً ایک سلسلہ چل پڑتا ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں خلوص نافذ کرنے کے لیے جب بھی ہم کسی انسان سے ملیں تو اس کو وہ وزن دیں. اٹس اے ویری سیکرڈ ریلیشن شپ، ہلکا نہ لیں جس سے بھی ملیں. اور میرے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے جب لال بتی پہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور ایک فقیر اپنی صدا لے کے آتا ہے. اب اس لمحے میرے لیے یہ گفتگو جو ہے، یہ جو میں نے مثال پیش کی، دس از اے بگ چیلنج کہ بے شک آپ 10 سیکنڈ کے لیے اس کی طرف توجہ کریں، رخ اپنا، اور اس کو اچھی کیفیت میں چھوڑیں whether you give him the money or not. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی معاملات میں خلوص کا ہونا لازمی ہے. خلوص بغیر 100% توجہ یا فوکس از ناٹ خلوص. اور جب خلوص نہ ہو تو پھر تعلقات کمزور ہے. بالکل بالکل، اسٹارٹنگ پوائنٹ ہی خلوص ہے کسی سے بھی ریلیشن شپ بنانے کا. جی عمیر، آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے، کیا میسج دینا چاہیں گے ہماری آڈینس کو؟ بہت مزیدار بات ہو رہی ہے. میں تھوڑا سا اس میں اب ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو فوکس اس حوالے سے بھی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی اسکل بنانی ہے تو لوگ سالوں سال وہ کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے ماہر نہیں بنتے کیونکہ وہ جنرل پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، وہ فوکس پریکٹس نہیں کر رہے ہوتے. تو میں کرکٹ پورا نہیں بلکہ اگر میں بالنگ کرا رہا ہوں میرے ایکشن میں تو فوکس پریکٹسز یہی بار بار، جب تک یہ میں اس کو اوور کم نہ کر لوں، رائز نہ کر لوں. سو اس میں بھی اسی طرح کامران بھائی نے بات کی اپوزٹ ہے فوکس کا، کریٹیوٹی. سو ہاؤ اباؤٹ اے فوکسڈ کریٹو سیشن؟ So even a creative session can be focused, right? That I'm taking out an hour for this adventure. I'm taking out 3 months to, whatever that is. So کیا مراد بھی کہ آپ نے ایک باؤنڈ ڈرا کر دی ہے، آپ نے ایک حد لگا دی ہے، ایک ڈیلیوریبل ہے آپ کے دماغ میں. بڑے لیول پہ زندگی کا مقصد ہے، چھوٹے لیول پہ یہ گول ہے، ڈیلی لیول پہ یہ ٹاسک ہے. اور یہ تینوں چیزیں لکھت پڑھت مانگتی ہے، یہ زبانی دماغی کاروائی نہیں ہے. جہاں آپ نے ایک ڈائری کے اوپر صرف لکھنا شروع کر دیا کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے، یو ول سی کہ وہ تمام نوائز کم ہوتی جائے گی اور اس کی نوائز بلند ہوتی جائے گی. لکھنا پسند نہیں ہے، بنانا شروع کر دیں، سننا شروع، وٹ ایور دیٹ از. ایک اور بات جو میں کہنا چاہوں گا فوکس کے حوالے سے، میں نے ریسنٹلی سیکھا، ویسے تو مختلف حوالوں سے ہم سنتے ہیں دا پاور آف ناؤ، بینگ ان دا پریزنٹ. اور میں نے یہ بھی سیکھا کہ ایگو کا اپوزٹ پریزنس ہے. The opposite of ego is presence. And what is that? It's a conscious way of being. So nothing that I'm doing, of course there will still be things that are automatic, unconscious, لیکن میری بڑی بڑی چیزیں میرے consciously، یعنی اگر میں تعریف بھی کرا رہا ہوں نا تو conscious سے اگر کرا رہا ہوں نا تو وہ presence کا حصہ ہے، وہ ego نہیں ہے. You getting it? بڑی گڈی بھی چلا رہا ہوں لیکن جانتا ہوں کہ اچھا یہ اس کی حقیقت کیا ہے، تو یہ ایگو نہیں ہوئی، یہ پریزنس ہو گئی. اس پہ ایک بہت خوبصورت فیتھ سے مثال ملتی ہے کہ ماضی آپ کے دماغ میں ریگریٹس لاتا ہے اور مستقبل بہت زیادہ انگزائٹیز لاتا ہے، رائٹ؟ اور مومن جو ہے وہ حال کا ہے. اس وقت میرے اختیار میں کیا ہے، اس لمحے. اس کو میں ایسے مثال میں دوں گا، کل ٹریننگ کے اندر ایک پارٹیسپینٹ کچھ یونیورسٹی سے آئے ہوئے تھے، وہ تو اب بڑے ادارے میں جب مختلف یونیورسٹی سے آتے ہیں، جو بڑی یونیورسٹی کے آتے ہیں ان کے زیادہ بڑے برہم ہوتے ہیں ایٹ ٹائمز کہ یہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں. اور میں نے جب سیشن ختم ہو رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ what else could you have done all day today? If you're ever challenged in a situation, poverty, if you're challenged in a situation, training, challenged, whatever that is, if you are a real moment like this, you will make the best use of it, right? By being at your best and by not focusing on what is not there, but by focusing on everything that is there.
My focus can turn everything into a liability. It can turn everything into an asset, right? So हाल, अब स्टूडेंट्स आपने शुरू में जो बात की, या प्रोफेशनल या हाउसवाइफ या हर इंसान एक वक्त में बहुत सारे आइडियाज रिसीव कर रहा है, वो तमाम आइडियाज उसके हाल के नहीं होते. सही, सही. औरों के हाल, बहुत सारे हाल चल रहे हैं, राइट? और उस तमाम चीजों में, गुफ्तगू में और एक्शन में वो अपने हाल पे फोकस नहीं कर रहा होता, और यही आप स्टैब्लिश कर रहे हैं. सो यस, प्रेजेंट is the real present, and being present in that is the, I think, can give you tremendous focus. एक मेरे दिमाग में थॉट है, सॉरी बहुत बोल रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा आप लोग इस पे कुछ कमेंट करें. बाकी लोग, मैंने देखा है कि यंग एज में, और क्योंकि दुनिया में हर किसी को सक्सेस चाहिए और वक्त कम है और टाइम लगा दिया, 16 साल पे ये करना है, 20 साल पे ये करना है, 25 पे ये करना है, 30 पे ये करना है. आई अंडरस्टैंड there is a clock, but I think this race is what has put us into this. There is no race in life. Every child born has a purpose to serve, and that purpose is not a job in your company. And it's not a seat in my school, right? We have to let people be. We're trying to make people do a lot of things, make our children do a lot of things. We have to honor the voice there, and I think that can help, बिकॉज मेरे अंदर ऑटोमेटिकली किसी चीज की इंक्लिनेशन है, और उस पे मेरा फोकस जो होता है ना उमर, उस पे मुझे ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती. वो तो कॉलिंग है फिर. then you are actually है तो वो करने दें. जिस चीज पे नहीं है उस पे आप मुझे जबरदस्ती करा रहे हैं और जिंदगी भर कराते हैं. जबरदस्त, जबरदस्त. थैंक यू सो मच उमर फॉर योर काइंड कमेंट्स. आई थिंक अमन खान साहब, आप, मैं देख रहा था आप भर गए हैं बहुत कुछ बताने के लिए. जी बताइए. असल में 2-3 बातें यकलग जहन में आ गई कांबा की बात से, सबकी बातों से. तो एक तो ये कि जिस चीज को उमर रेफर कर रहे थे वो आयत है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून. जो अल्लाह का बंदा होता है, जो अल्लाह का वली होता है, मोमिन वली है आसान लफ्जों में, वो प्रेजेंट में रहता है. क्योंकि ला खौफुन अलैहिम, खौफ मुस्तकबिल का है, अनदेखे का है, अंदेशे हैं. खौफ एक अननोन अनडिटरमिन्ड एंटिटी का है, और हुज़्न और मलाल गुजरे हुए वक्त का है. तो माजी गुजरा हुआ वक्त हुज़्न और मलाल क्रिएट करता है. अगर उस पे सोचा जाए कि हाय मैं ये कर लेता तो आज ये होता. और मुस्तकबिल का खौफ और अंदेशा, जो मोमिन है वो खौफ में भी नहीं है और अंदेशे में भी नहीं है, तो फिर वो हुआ कहाँ? वो हाल में हुआ. लिविंग, जिसको आज माइंड साइंसेस कहती है ना, मोमेंट टू मोमेंट लिविंग, उसकी बात हो रही थी. तो ये रेफरेंस के लिए ये बात हो रही. कांबा ने जो बात की, अच्छा, खुलूस का लफ्ज मुखलिस, खाफ खे लाम स्वाद जो है, कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया है कि शैतान और अल्लाह का एक मुकालमा है. तो उसने कहा कि जी ठीक है, आपने मुझे रांदा दरगाह तो कर दिया है, लेकिन मैं आपके तमाम बंदों को बहकाऊंगा. अल्लाह कहते हैं कि ठीक है, तुम सबको बहकाओ और जो तुमसे बहकेंगे उनके लिए जहन्नुम है, लेकिन तुम एक कैटेगरी ऑफ लोग ऐसे हैं जिनको बहका नहीं सकोगे, और उस कैटेगरी का कुरान में नाम है मुखलसीन. मुखलिसीन नहीं, मुखलस, मुखलिसीन. और ये जो लफ्ज है, ये है खुलूस, ये है खे लाम स्वाद खालिस. अब जरा गौर कीजिए, खालिस चीज क्या होती है? जो फोकस्ड हो. क्योंकि खुलूस का एंड रिजल्ट ही फोकस है. या यूं कह लेंगे फोकस का एंड रिजल्ट खुलूस है. वन बोथ वेज ये इक्वेशन है. तो मैं खालिस हो गया और मैंने कहा कि ठीक है, इस आधे घंटे में मैं इन 4 लोगों के साथ मौजूद हूँ. नाउ माय एंटायर फोकस, माय एंटायर अटेंशन स्पैन शुड बी फोकस्ड अपॉन दिस डिस्कशन. और यहाँ पर मुझे डिस्ट्रैक्शन, अगर मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा तो ना मैं इस मीटिंग का, ना इस गैदरिंग का, ना इस नशिस्त का मैं हक अदा करूंगा. और यकीनन फिर मेरी जिंदगी का तरीका ही ये होगा कि मैं जहां भी होता हूँ मैं उसका हक अदा नहीं कर रहा होता. 3 बुनियादी चीजें जो इकबाल ने फलसफा दे दिया. यकीन मुहकम, करोड़ों बार ये शेर सुना है, लेकिन आज फोकस के दायरे से सुनिए. यकीन मुहकम, अमल पैहम, मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें. अगर गौर करें तो इन तीनों का माखज फोकस है. यकीन फोकस के बगैर नहीं होगा,
اور جب یقین نہیں ہے تو عمل نہیں ہوگا. اور اگر میرا یقین بھی محکم ہے, عمل بھی پہم ہے, لیکن اٹ از ڈیوائڈ آف لو, جو شیریں بات کر رہی تھی, if it is devoid of love, it is going to be always self-centric, پھر میں صرف ایگوئسٹک ہوں گا, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر میں پریزنٹ میں زندہ ہوں, یہ بڑی خوبصورت بات کی عمر نے کہ ایگو کا جو الٹا ہے وہ ایگو لیس ہونا نہیں ہے, بلکہ وہ تو یہ اس کا نقطہ کیا ہے, اس کی فلسفی کیا ہے. جو شخص اپنے حال میں زندہ ہے وہ مخلص ہے, وہ اس پورے خلوص کے ساتھ اس لمحے کا اور اس لمحے کا حق ادا کرنے کے لیے اس لمحے میں جو ٹاسک اس کو اسائنڈ ہے پروردگار کی طرف سے, کیونکہ نتھنگ از بائی چانس. اگر آج آپ یہاں جمع ہیں تو یہ بائی چانس نہیں ہوا ہے, یہ اسکرپٹڈ ہے. اب یہاں ایک الگ بحث شروع ہو سکتی ہے کہ جی پھر اگر سبھی کچھ اسکرپٹڈ ہے تو میرا کیا قصور ہے. ہم اس طرف نہیں جا رہے, کبھی موقع ملا تو سمجھا دیں گے لوگوں کو کہ اسکرپٹ ہونے میں اور ایکشن کرنے میں کیا فرق ہے. ایک ٹانگ اٹھانی ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا نا, ایک ٹانگ اٹھا دو. اس نے کہا جی ایک ٹانگ اٹھا دو, اپنے دوسری بھی اٹھا دو. جی دوسری کیسے اٹھا دوں؟ تو آپ نے فرمایا یہی تمہارا اختیار ہے اور یہی تمہاری بے اختیاری ہے. تو اختیار والے معاملات سر انجام دینے ہیں پوری تندہی سے, پوری خلوص سے, پورے فوکس سے. اور اس کے بعد اگر میں اس لمحے اپنی ڈیوٹی پراپرلی سر انجام دے رہا ہوں, میں اس لمحے کا حق ادا کر رہا ہوں, میں اس لمحے پر اپنی ارتکاز توجہ کے ذریعے اپنی پوری انرجی فوکل پوائنٹ پہ کنورج کر رہا ہوں, تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کاغذ نہ جلے. یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے, ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ایز ایکسپیکٹڈ ماشاءاللہ 4 بلین برینز آف پاکستان جب ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں تو ایک پانچواں برین جو ریسیو کر رہا تھا یہ, وہ بھی وہ اس سرکل کی جو ہم بات کر رہے تھے اس سرکل کے اندر جو ہے اس سے گین کر رہا ہے. اور میں تو فل فوکس تھا. اب میں کوشش کرتا ہوں اس کو سمرائز کرنے میں کہ لوگوں کو اس میں سے کچھ میسج مل جائے. تو آئی تھنک ایک چیز تو کامن تھیم مجھے نظر آئی کہ فوکس جو ہے وہ شارٹ, میڈیم, لانگ, ڈفرینٹ ہورائزنز میں آپ نے کور کیا کہ ڈے ٹو ڈے بھی فوکس ہے لیکن ایک ڈیپر پرپس بھی ہے. مطلب دیٹس ہاؤ یو نیڈ ٹو لیو یور لائف, کہ آپ کا ایک ڈائریکشن بھی ہے which is setting focus for your journey, لیکن ڈے ٹو ڈے آپ اپنا جب کام کر رہے ہیں تو اس مومنٹ میں رہ کر آپ اس کا بھی حق ادا کر رہے ہیں, چاہے وہ ریلیشن شپ بلڈنگ میں جس طرح کام بانے کا, چاہے آپ کوئی اپنے رشتہ داریاں نبھا رہے ہیں, رسپانسبلٹیز نبھا رہے ہیں, اس کے اندر آپ کر رہے ہیں. لیکن وہ ایک میں نے پوائنٹ اٹھایا آپ سے, تو مومن لیوز ان مومنٹس کسی سیانے نے کہا تھا, تو وہ بھی میں یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں. اس کے علاوہ ہم نے شیپا کی بات میں نے ایک نوٹ کی کہ یہ دماغ کو ایکسرسائز کرنے والی جو بات ہے کہ دیٹ از ہاؤ یو بلڈ فوکس. تو اتنی محنت ہم آج کل کرتے ہیں اپنی جاگنگ پہ, سائیکلنگ پہ, فزیکل اس کے اوپر, تھوڑی مائنڈ کے اوپر بھی فوکس کر لیں. اور 1 گھنٹے کی ایکسرسائز از اکول ٹو 8 آورس, جیسے شیپا نے کہا. تو صبح اٹھ کے کوئی پزل سالو کر لیا, کوئی کوئی مائنڈ فلنس کی ایکٹیویٹی کر لی, دس ول ہیلپ یو فوکس اوور دیئر. اور آئی تھنک ایک اور انالوجی جو میں آخری چھوڑ کے جاتا ہوں وہ کیمرہ والی تھی. آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ جو آج کل ہر کوئی ریلیٹ کرتا ہے. انسٹاگرام جنریشن میں ہم ٹک ٹاک جنریشن سے کے اندر رہ رہے ہیں کہ وہ اگر آپ فوکس میں نہیں لاتے اس کو تو وہ تصویر کا پوٹینشیل جو ہے واپس نہیں آتا. اور اسی کے ساتھ میں لنک کرتا ہوں کہ کبھی کبھی جس طرح کامبا نے کہا کہ کبھی کبھی فوکس لوز کرنا پڑتا ہے ٹو گیٹ بیک دا فوکس ایز ویل. دیٹ واز ایکچولی کوائٹ اے بیوٹیفل جو ڈیزائن تھنکنگ کی آئی تھنک تھوڑا سا آپ نے ایک طرح سے ٹچ کر لیا کس طرح ہم ڈائیورجنٹ اور کنورج کرتے ہیں. تو وہ آئی تھنک کیمرہ بھی کر رہا ہوتا ہے جب آپ فوکس میں لانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا بلر کر کے پھر جناب دوبارہ سے فوکس. تو بہت خوبصورت باتیں آج ہوئی. آئی تھنک پارٹنگ میسج میں جو چھوڑ کے جاؤں گا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اٹینشن کو کرنسی کی طرح استعمال کریں. جب ہم اسکول جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پے اٹینشن, دیٹ از سم تھنگ وچ از ویری ویلیوبل. بھائی میرے پاس ایک کرنسی ہے, میں کہاں وہ اسپینڈ کروں گا, یہ میری کرنسی ہے. تو ڈونٹ جسٹ لک انٹو یور والیٹ کہ آپ پیسہ کہاں خرچ کرتے ہیں اس سپر مارکیٹ میں, جو کہ کامبا نے بہت اچھی ایک اور انالوجی یوز کی. آپ اپنے اٹینشن کو بھی کرنسی کی طرح استعمال کریں کہ بھائی میں کن چیزوں پہ فوکس کروں گا اپنی لائف میں کن اس مومنٹ میں کس چیز پہ وہ پیسہ خرچ کروں گا. کرنسی آپ کا اٹینشن. تو اس بات کے ساتھ انشاءاللہ میں اپنے سارے اسپیکرز کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنی آڈینس کا بھی بہت شکریہ جو ہمیں سن رہے ہیں, ہمارے ساتھ انگیج کر رہے ہیں, اپنے دوستوں میں پھیلا رہے ہیں. اور الحمدللہ
جو ہمارا ویژن تھا اڑان کے لیے، الفاظ کی اڑان سے جو ہم کوشش کر رہے ہیں، وہ آہستہ آہستہ پرواز جو ہے وہ ٹیک آف، ہم رن وے پہ آ چکے ہیں اور آہستہ آہستہ پرواز ہوتی جا رہی ہے. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں دوبارہ ایک اور پینل کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں، دوسروں کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں، فوکس کے ساتھ. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.